in Turkmenistan to avail the Gwadar and Karachi seaports for trade connectivity with the Middle East, Africa and beyond. In our meeting today, we also reviewed progress on the TAPI, the gas pipeline, as well as the TAP electricity transmission line projects. These projects offer enormous opportunities for our region and our two countries. We have also reiterated our commitment to enhance the volume of bilateral trade and to make it commensurate with its true potential and existing ties between the two countries. We all work together on trade diversification, early finalization of transit trade agreement, and instituting a liberal visa policy to facilitate greater contacts between businessmen of the two countries. We have also decided to promote bilateral parliamentary interactions and enhance cultural exchanges, educational scholarships, and people-to-people contacts. Pakistan values constructive cooperation with Turkmenistan in the framework of international and regional organizations. We will enhance cooperation and dialogue in the multilateral settings, including at the United Nations, Economic Cooperation Organization, and Organization of Islamic Cooperation, OIC. In our discussions today on the regional and global developments, I briefed my brother Excellency on the dismal situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. A durable peace in South Asia remains contingent upon the peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute, in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and as per the aspirations of the Kashmiri people. Excellency, I thank you wholeheartedly for the message of friendship and brotherhood that you have brought with you. We wish you and your delegation a very fruitful, productive, and pleasant trip to Pakistan. Thank you, Excellency. वजीर खारजा इसहाक डार तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहा तुर्कमानिस्तान के साथ मुआशी, दिफाई और सरमायाकारी के शाबों में ताउन बढ़ाने पर गौर करेंगे। On behalf of the Turkmen delegation, I would like to extend my sincere gratitude to His Excellency Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Ishaaq Dar, and to all our Pakistani friends and partners. We are deeply appreciative of your warm hospitality, the excellent arrangements make for our visit, and the productive environment you have created for our joint endeavors. Productive discussions were held today between the co-chairs of joint Turkmen-Pakistani Intergovernmental Commission on Economic Cooperation, and during the third round of political consultations between Turkmenistan and the Islamic Republic of Pakistan. These meetings fostered a wide-ranging exchange of views on key areas of our bilateral relationship, including political and diplomatic ties, trade, economic cooperation, cultural exchange, and humanitarian efforts. Both sides identified promising avenues for further collaboration. The constructive and substantive nature of the discussions underscored and the long-standing tradition of mutual trust, openness, and understanding that characterizes Turkmen-Pakistani relations. Turkmenistan and Pakistan are connected by traditional, historical, and ties of friendship. Pakistan is one of the important partners of our country in the world. I mentioned about it during today's consultations, which shares mutual understanding on almost
all issues of regional and global importance. Relations with the Islamic Republic of Pakistan are one of the priority areas of Turkmenistan's foreign policy. In this context, the main factor in the development of Turkmen-Pakistani relations is the open, trusting and friendly dialogue that has been developed at the highest state level. Our discussions also addressed the potential for high-level visits between our nations. This reflects the deep ties of friendship and unwavering support that have characterized the Turkmen-Pakistani relationship since our independence. We are particularly grateful for Pakistan's consistent support of Turkmenistan's neutrality and our international initiatives across various forums. In the field of international relations, our states carry out joint cooperation on the basis of close mutual support. Turkmenistan and Pakistan constantly support each other within the framework of major international organizations, primarily the United Nations. We also discussed in detail implementation of the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, TAPI, transnational gas pipeline project, power transmission lines and fiber optic communications along the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan route. Both sides agreed that to make joint efforts to bring these large-scale projects to implementation is a cornerstone of Turkmen-Pakistani trade and economic cooperation. Our discussions reaffirmed our shared commitment and unwavering resolve to collaborate on the practical implementation of these initiatives. This will not only strengthen the bonds between our fraternal peoples, but also exemplify the mutually beneficial partnership that defines the essence and content of our bilateral relations. Transport emerged as a key area for enhanced Turkmen-Pakistani cooperation. Leveraging our respective strengths, we can jointly develop modern infrastructure along east, west and north-south corridors. In this context, we agreed to maintain an active dialogue on creating international transport routes that capitalize on the transit potential of both Turkmenistan and Pakistan. Furthermore, to broaden our bilateral cooperation in humanitarian sphere, we engaged in detailed discussions on fostering closer ties in science, education and cultural exchange. The Turkmen delegation leaves deeply impressed by the outcomes of this visit and the fruitful negotiations. Our collaboration with Pakistan is firmly set on a future-oriented course with steady growth envisioned across all dimensions. This not only aligns with the mutual interests of both nations, but also serves as a significant driver for positive regional and international developments, promoting enduring peace, stability, and economic prosperity in Asia. In conclusion, I would like to convey to the Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Ishaaq, my wishes for further success in his responsible government and diplomatic activities. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Excellencies. This will conclude our media session, and we will request the two leaders to go to the banquet hall, please. Thank you.
ترکمانستان کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. کہا دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں. دورہ پاکستان کی دعوت پر وزیر خارجہ کا شکر گزار ہوں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے FIA کی جانب سے رؤف حسن کی گرفتاری سے متعلق کیس میں رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. رؤف حسن کو گزشتہ روز PTI کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا. رؤف حسن کی طرف سے سردار لطیف کھوسہ اور ایڈوکیٹ علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے. سردار لطیف کھوسہ نے دلائل دیے کہ ہم نے ملک توڑ دیا لیکن سبق نہیں سیکھا, عدلیہ اپنا آئینی حق استعمال کرے. علی بخاری ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ رؤف حسن کا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں. رؤف حسن PTI کے آفیشیل سیکریٹری اطلاعات ہیں. رؤف حسن کینسر کے مریض رہ چکے ہیں. ہائی کورٹ رولز کے مطابق ریمانڈ کے لیے 18 نکات ہیں, 19 نہیں ہو سکتے. FIA نے 24 گھنٹوں میں کیا تفتیش کی؟ رؤف حسن کی اپنی ID سے کوئی پوسٹ نہیں. پیکا ایکٹ ترمیم آ چکی ہیں. میں ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں. آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس حوالے سے رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا. لاہور میں درج 9 مئی کے 12 مقدمات میں لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی. لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم کے ساتھ پنجاب فورنزک سائنس کے ماہرین بھی موجود ہیں. PFSA ماہرین بانی چیئرمین کے پولیگرافک وائس میچنگ فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کریں گے. پولیس بانی چیئرمین سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق مختلف سوالات کرے گی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے انوار عباسی سے. جی انوار بتائیے گا. جی بالکل, لاہور سے بانی PTI کی جو تفتیش کے لیے آنے والی ٹیم ہے اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے اندر داخل روانہ ہو چکی ہے. لاہور پولیس کی تفتیش ٹیم کے ساتھ پنجاب فورنزک سائنس کے ماہرین بھی موجود ہیں. PFSA کے عابد ایوب انسپیکٹر وقاص خالد بھی اڈیالہ جیل کے اندر ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں. PFSA ماہرین بانی PTI سے پولیس گرافک واٹس ایپ وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کے بھی لیں گے. اس کے علاوہ لاہور پولیس نے ٹیم نے DSP جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ جیل روانہ ہوئی ہے. کل بھی یہ ٹیم لاہور سے آئی تھی لیکن کل بانی PTI نے اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہونے کا کہا تھا, وہ پیش نہیں ہوئے تھے. اور آج پھر انسپیکٹر رانا اکمل, رانا ارقم, عالم لنگڑیار, رانا منیر, محمد علی بٹی اور دیگر جو اہلکار ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. اور لاہور پولیس بانی PTI